میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز کونسل کی آئینی اہمیت اور خصوصی طور پر کونسل کا لیجسلیشن کے حوالے سے جو کردار ہے، اس کی اہمیت ہے، اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ بے انتہا مسرت کے لمحات ہیں ہمارے لیے کہ سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں آج کراچی کے اہل علم، جامعات سے منسلک، دینی اداروں سے منسلک اہل علم کی یہ مجلس ہمارے بہت ہی معزز رکن جناب ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب نے برپا فرمائی ہے۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا کام کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی افادیت کیا ہے، یہ تمام باتیں حقیقت کے برعکس ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ سٹی آف نالج، ماشاءاللہ یہ نام ہی سے جو ہے نا، یہ مجھے ایک اسلامی جذبہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسلام ہی ہے ایسا مذہب جس نے کہ شروع ہی سیکھنے سکھانے سے کیا۔ اقرا کا لفظ جب آیا، سیکھنا سکھانا، تو وہ جھلک مجھے اس کے اندر سٹی آف نالج کے اندر نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہم سب کو یہاں مدعو کیا اور ہمارا انٹریکشن جو ہے اپنے قوم کے علماء اور اساتذہ کے ساتھ کروایا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کام کرتی رہی ہے۔ برننگ ایشوز جو ہمارے معاشرے کو، مسلمانوں کو ابھی پیش تھے، درپیش مسائل کی طرف ہم نے زیادہ توجہ دی اور پریکٹیکلی ہم نے ان کو ساتھ ساتھ جواب دیا۔ جب کووڈ کا ٹائم تھا اور سب کو گھروں میں بند کر دیا گیا کہ آپ لوگ نہ جائیں، مساجد میں بھی گیپ رکھیں، تو الحمدللہ اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے سارے ممبران زیادہ پروگرامات میں جانے لگے اور ہر سوال کا جواب جو وہ کبھی کس کے متعلق کہ یہ نعرہ کیسا ہے، اس کو ٹھیک کریں، ان اسلامک ہے، پھر وہ جو میت کو کس طریقے سے تدفین کرنا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یعنی ہر سوال کا جواب وقتاً فوقتاً الحمدللہ نظریاتی کونسل نے بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر ڈیلے کے ہم ساتھ ساتھ ان کو یہ جوابات جاتے رہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ادارہ تو بنا تھا قانون سازی کے لیے، کیونکہ آپ کا آئین اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے۔ یہ ادارہ سینٹ، قومی اسمبلی اور اسلامی نظریاتی کونسل، یہ تین ادارے، وہاں پاس ہونا ہے اور یہاں چیک ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی پاور ان دونوں اداروں سے زیادہ ہے آئین اور قانون کو اگر دیکھیں، کیونکہ آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور یہ کون چیک کرے گا؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل چیک کرے گی۔ اس کونسل کا تھوڑا سا جو اس کو طاقت قوت ملی یا عوامی پذیرائی بھی اس کو آپ کہہ لیں، وہ ڈاکٹر صاحب کی محنت اور جدوجہد سے جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کا چیئرمین اور ممبران مضبوط ہوں تو پھر آپ چیزوں پہ اثر انداز بھی ہو لیتے ہیں، آپ چیزوں کے اوپر۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا حکومتی سطح کا دینی فورم ہے۔ اتنے انرجی والے ممبران جو ہیں، یہ میں نے پچھلے یعنی اس انداز سے اتنی بڑی تعداد میں یہ نہیں دیکھے ہم۔ ثنا خان ہے، میرا تعلق شعبہ قانون سے ہے، جامعہ کراچی سے۔ سو مائی کویشچن از دیٹ کہ آپ کا جو، بیکاز اسلامک لا کے بارے میں جب کرٹیک ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ وتھ اسلامک لا وی نیڈ ٹو فالو either it is حنفی، شافعی، فقہ جعفریہ۔ سو سر آپ لوگ کی کیا ورکنگ اسٹریٹجی ہے، گائیڈنگ پرنسپل ہے ان آرڈر ٹو ریکنسائل دا ڈفرینسز؟ بیکاز سنس یو سیڈ کہ جب ہمارے محرم میں ہوتا ہے، سو اس کی کیا کوئی لیجسلیشن ہے جس کی طرف آپ لوگ رہنمائی لیتے ہیں؟ واٹ آر یور سورسز آف لا ٹو ریکنسائل دا ڈفرینسز ان اسلامک جورسپروڈنس؟ اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن از دیٹ بیکاز پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے دیٹ اونلی اے مسلم کین بیکم پریزیڈنٹ اینڈ اے پرائم منسٹر، اینڈ سنس Pakistan is a signatory of ICCPR, that is International Covenant on Civil and Political Rights, and it says that there has to be no discrimination on the basis of religion. So how do you reconcile those differences? ڈفرینسز کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک تو اس قسم کے ڈفرینسز، مثلاً یہ واقعات جو آ جاتے ہیں محرم یا اس قسم کے، تو وہ تو مکالمے کے ذریعے ہم کافی حد تک اس کا مسئلہ، لیکن ایک خود قانونی آئینی میکینزم موجود ہے کہ جو آپ کے پرائیویٹ معاملات ہیں
اس میں ہر ایک فقہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ اسی کے مطابق مثلاً میراث کے مسائل ہیں تو شیعہ اپنے اس کے مطابق، شادی بیاہ کے معاملات، تو وہ آلریڈی اس قسم کا میکینزم موجود ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس نظام کی ایک خوبصورتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئین کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہ. ایسی بات نہیں ہے کہ مثلاً فقہ حنفی یا فقہ جعفری، تو یہ ایک بہت بڑی وسعت جو ہے یہ ہمیں. دوسرا معاملہ یہ نیا اٹھا ہے بین الاقوامی فورمز پہ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، اس میں یہ ہے کہ سن 73 کے آئین میں آلریڈی ایک بہت بڑی گنجائش ہے، اسکوپ ہے، شاید آرٹیکل 25 ہے کہ جس کے نیچے بہت بڑی گنجائش مائنورٹیز کو دی گئی ہے. اور مائنورٹیز کا تو اب لفظ بھی متروک ہونے جا رہا ہے، اور ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مسیحی، ہندو، سکھ، پاکستانی، غیر مسلم، اس قسم کے الفاظ ہم استعمال کریں. تو ابھی ایریاز ایسے ہیں کہ ان ایریاز کو ہم حل کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ایریاز جب حل ہوں تو یہ بین الاقوامی دباؤ جو ہے یہ از خود کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ سن 73 کا آئین جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی، یوں آپ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت بڑا سکوپ ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، یعنی یہ تو سفارتی میدان ہے، ہم تو صرف فنی حوالے سے معاونت کر سکتے ہیں، باقی کام تو ہمارے سفارتی ماہرین کا ہے. تو اب بھی اگر ہم بہتر طور پہ اپنا سفارتی کیس لڑیں تو انڈیا کے مقابلے میں ہم لاکھ درجے ہیں. اس وقت پاکستان میں مائنورٹی جو ہے وہ 3% ہے، زیادہ سے زیادہ زور لگا لیں سارا. تو ہمارا یہ جو بیانیہ ہے کہ بڑے محفوظ ہیں، باہر والے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ 23% تھے جب پاکستان بنا تھا، سفید اس کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ اب رہ گئے ہیں 2% کے قریب. یہ کانٹرڈکشن لگتی ہیں. اچھا، فورسفل کنورژن کا تعلق کیا وجہ ہے؟ سندھ سے جتنے ایشو آتے ہیں اس میں فورس کنورژن کی بات آتی ہے، پنجاب سے جتنے واقعات آتے ہیں وہ بلاسفیمی کے آتے ہیں، سارے واقعات. یہ الٹ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کے ایک کے بعد دوسرا واقعہ؟ یہاں پر سندھ میں تو فورس کنورژن ہی کے آتے ہیں کہ ہندو لڑکی کے ساتھ، اور وہاں پر بلاسفیمی کے اتنے واقعات آتے ہیں. جرم ہونا اور اس پہ بے گناہ کو پھنسانا دو چیزیں مختلف ہیں. اب آسیہ بی بی کا جرم تو ہوا تھا، عدالت نے فیصلہ دیا، ہم نے کہا جی عدالت کا فیصلہ ہم اسی طرح مان رہے ہیں جس طرح غازی علم الدین والا علامہ اقبال اور قائد اعظم نے مان لیا تھا. لیکن یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2.5 سال میں مجھے پنجاب سے آپ ایک کیس دے دیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہمارے پاس 216 کیس 3 سالوں میں متحدہ علماء بورڈ کے پاس آئے. ہم یہ کیس دیکھتے ہیں، ہم نے میرا خیال ہے 198 میں، یہ نہیں کہ جرم نہیں ہوا تھا، یہ میں کہوں، لیکن ایسا تھا کہ جس میں آپ معافی دے سکتے یا تنبیہ کر سکتے تھے. تو ہم نے عدالتوں کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ عدالتیں مہربانی کریں ان کو تنبیہ کر دیں. ابھی بات ہو رہی تھی سندھ کے حوالے سے کہ وہاں بہت زیادہ شکایات ہیں جبری تبدیلی مذہب کے معاملے میں، اور بیشتر واقعات جن کو تبدیلی مذہب جبرن کا نام دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک جگہ ہے بھرچوڑی شریف، تو وہاں پر عرصہ دراز سے 100 سال سے زیادہ ہو گیا کہ ہندو لوگ، ان کی بچیاں، ان کے مرد مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا واضح اور دو ٹوک لفظوں میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اکراہ کی مثالیں اور شور مچایا جاتا ہے یہ پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو میں اسے کیا کہوں گا کہ تو مسلمان نہ ہو. اگر وہ غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے اور اگلا شخص تعامل کرے اور کہے کہ میں مسلمان نہیں کرنا چاہتا، میں کلمہ نہیں پڑھانا چاہتا، یہ اس پر بہت بڑی خود دینی قدغن اس پر لگے گی. یہ جو ایک شور ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کا، اس کا حقائق سے، زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی مسلمان ہو گئی اور اس نے کچھ دنوں کے بعد کسی مسلمان لڑکے سے نکاح کر لیا. وہ جو نکاح ہوتا ہے اصل میں تکلیف اس کی ہوتی ہے، اور اس کو جبری تبدیلی مذہب کا نام دیا جائے. اگر نکاح کی نوبت نہ آئے اور وہ صرف لڑکی مسلمان ہو جائے تو شاید اتنا شور نہ اٹھے. اور یہ شور اس قدر اٹھا گیا ہے اور پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہے کہ ہمارا انڈیا بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی خانقاہیں ہیں، اس قسم کے ادارے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے ہندوؤں میں یہ چیز مشہور ہے. مسیحی برادری اور ہندو برادری
ان دو کے لوگ زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ہم نے فلیگ کی بات کی ہے کہ 23% اس میں شو ہو رہا ہے، تو یہ فلیگ تو بنا تھا 1947 میں، اس کے بعد جو ہے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا ہے، اور مشرقی پاکستان میں ہی زیادہ ہندو تھے، یہاں تو بہت گنے چنے لوگ تھے، اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ 10 ملین کے اوپر جو ہے وہ ایک نمائندہ ہوا کرے گا، ایک سیٹ جو ہے وہ اسمبلی میں ہوا کرے گی، تو اس حوالے سے تعداد اتنی سی بنتی ہے جتنی اب ان کی موجود ہے، اور تھوڑے بہت مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ برادر گرامی قدر عزت مآب جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کے سربراہ عزت مآب جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو جس محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے ادارے میں خوش آمدید کہا، خیر مقدم کیا، اللہ انہیں اس کا جزائے اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی جانب سے اور اپنی پوری کونسل کے ارکان کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کروں اس عزت پر، اس توقیر پر، اور ان کے اس ادارے کے لیے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں تبدیلی مذہب کی بات ہو رہی تھی، میں اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ قیامت تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا، کام تھا اصلاح انسانیت کا اور دعوت و تبلیغ کا، وہ اللہ نے ہمارے ذمے لگا دیا۔ تو اس پراپیگنڈے کی وجہ سے ہم اپنے اس مشن سے غافل نہیں ہو سکتے، دعوت کا کام ہم نے جاری رکھنا ہے، اور اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، عقیدہ توحید سے بالکل بیگانے ہیں، ان تک اس نور کو پہنچانا، تو اب یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی قیادت میں ایک تاریخی کام کیا کہ انہوں نے ہمارے مبلغین کو جو تمام مکاتب فکر کے ساتھ منسلک ہیں، ان سب کو اس بات پر پابند رکھنے کے لیے ایک قومی بیانیہ پیغام پاکستان کے نام سے جو تشکیل دیا گیا، ترتیب دیا گیا، اس میں جو ساری خوشبو نظر آتی ہے وہ ہماری اسی اسلامی نظریاتی کونسل کے ادارے کی ہے۔ ایاز صاحب نے فرمایا ہے کہ 98% وہ قانون جو ہے ٹرانسجینڈر کا وہ ہماری اس کی سفارشات کے مطابق ہے، تو کیا وہ 2% سے بھی وہ اسلامی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور اس طرح کے بہت سارے قوانین اگر ہمارے ملک کے آئین میں شامل ہوں گے تو کیا وہ ہمارا ملک کا آئین جو ہے وہ اسلامی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ طریقہ قانون سازی کا یہ ہوتا ہے کہ بل پیش ہوتا ہے، وہ پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز پھر جہاں دینی معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، تو اسلامی نظریاتی کونسل کو آن بورڈ لے کر اسٹینڈنگ کمیٹیاں آگے جاتی ہیں، خواہ وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہو، اور الحمدللہ بائی اینڈ لارج، میں یہ نہیں کہتا 100%، لیکن بائی اینڈ لارج ہماری سفارشات کو اس کے اندر سمو دیا جاتا ہے، اور پھر قانون سازی جب ہوتی ہے تو اس میں پہلے ہی سے اسلامی نظریاتی کونسل کا نقطہ نظر آ چکا ہو۔ تقریباً 98% ٹرانسجینڈر کا بل جو ہے، اس کے کچھ شق یہ اسی 2% کا جو میں نے کہا کہ دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی، بہت اسٹرانگ قوتیں موجود ہیں کہ جو اس قانون سازی، اس قسم کی قانون سازی کی پشت پر ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس قسم کے اسٹرانگ جو لابیز ہیں، اور یہ لابیز آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اور ہر جگہ لابیز ہوتی ہیں، یہاں بھی لابیز ہیں، تو ان لابیز کا مقابلہ جو ہے وہ پھر کرنا پڑتا ہے عوامی حمایت سے۔ جب آپ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر بہت مضبوط لوگ ہوں، بہت بڑی تعداد میں ہوں، تو اب جو اس وقت آپ کی پارلیمنٹ کی حیت ہے، یقیناً وہ ایسی حیت نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس قسم کی لابنگ کا وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم ادارتی شکل میں ایک تھنک ٹینک کی حیثیت سے تو باقاعدہ فیڈ بیک دے دیتے ہیں، یعنی اس ٹرانسجینڈر پہ بھی جتنی جامع سفارشات ہماری ہیں وہ شاید ہی کہیں اور ہوں گی۔
पूछेंगे कि भाई आपके तो 12 उलमा हैं और कुछ टेक्निकल लोग हैं, तो आपकी कैसे जामे सिफारिश होगी? नहीं, उसमें हमारा तरीका ये है कि जब इस किस्म का बिल आता है कि जिसमें शरई हवालों के साथ फ़नी हवाले भी होते हैं, तो फिर हम बाकायदा मसलन डॉक्टर्स, मसलन जो माहिरीन हैं, उनके पास अपना रिसर्च विंग भेज देते हैं या उनको बुला लेते हैं ब्रीफिंग के लिए। मसलन ये सियालकोट का वाक़या हुआ तो उसमें हमारा भरपूर सेशन हुआ, जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, हमने सियालकोट के DPO को बुलाया, हमने क्रिमिनोलॉजिस्ट को बुलाया, हमने मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं जुर्मियात के उनको बुलाया और पूरा दिन सेशन उनका हुआ। इसके बाद फिर जब वो रुखसत हुए फिर सिफारिशात हमने अपने दरमियान, तो फिर ये हमारा तरीका होता है। तो अब भी हम ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर बिल के लिए जिस तरह ये लॉबिंग है बहुत मजबूत, इसी किस्म की लॉबिंग की दूसरी तरफ से भी ज़रूरत होगी। फ़नी मावनत जो है उसके लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की भरपूर तैयारी है। मेरा जो एक सवाल है जो मैं बस पूछना चाह रहा था कि असल में जो है कानून के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ को भी काउंसिल गाइडेंस और लॉज के हवाले से डेफिनेटली काउंसिल ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है नेशनल लेवल पे 1970 उससे पहले भी जब से, बट मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल लेवल पे बेशक फेडरल शरीयत कोर्ट में जो केसेस आते हैं वो देखते रहते हैं पंजाब और सिंध, लेकिन काउंसिल की तरफ से मे बी बिकॉज काउंसिल का इतना बड़ा मतलब मैन पावर नहीं है शायद, पॉसिबली अगर आप इस बारे में सोच सकते हैं पर्टिकुलरली बिकॉज 18 तरमीम के बाद प्रोविंशियल असेंबलीज और कानून साजी वहाँ पे ज़्यादा अहम अब हो गई है, तो शायद काउंसिल कुछ चैप्टर्स खोल लें प्रोविंशियल लेवल पे। मैं बस ऐसी मैं आपसे चाह रहा था कि उसके बहुत, और दूसरी छोटी सी आप ये भी गुजारिश है कि आप ये भी मेंशन कर लें कि काउंसिल के शुरुआत से आलिम दीन के साथ साथ जो है लॉ और जजेस और लॉयर्स और आप जैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर फरखंदा भी हैं, तो साथ मिल के ये हुआ, जैसे मौलाना साहब ने भी मेंशन किया, ये कानून साजी का एक इदारा है साथ जैसे नेशनल पार्लियामेंट हो, सो उनका भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, जिनके बहुत बड़े नाम भी हैं। बिल्कुल, ये एक आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल फरमाई। जब तक 18वीं तरमीम नहीं थी तो इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद चूँकि ज़्यादातर कानून साजी आप सूबों में होती है, तो इस वजह से सेक्रेटरी साहब और मैं इसी पे सोच रहे हैं कि हम किस तरह कोई कॉन्टेक्ट ग्रुप हर सूबे में बना लें और कोई ना कोई एक नुमाइंदा हमारा हर सूबे में हो। मुख्तलिफ़ सूरतें हमारे यहाँ ज़ेर गौर हैं, मसलन मुख्तलिफ़ सूबों से जो हमारे मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को कोई ज़िम्मेदारी उस सूबे में दें और उनके साथ किसी स्टाफ की तकर्री करें। इस किस्म की है हमारे टेबल पे, एजेंडे पे ये बात मौजूद है। दूसरी बात ये कौंसिल के तारुफ में होना चाहिए था कि कौंसिल की हैयत जो है स्ट्रक्चर, उसमें यह है कि 1/3 जो है यानी 20 मेंबर्स में 1/3 तो उलमा है यानी 7-8, बाकी 2 जजेस हैं, एक कम से कम खातून स्कॉलर और फिर एक स्कॉलर एजुकेशनिस्ट, इस लॉ एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट, इसी तरह इकानमी का एक्सपर्ट। तो ये एक हैयत है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंसल्टेटिव बॉडी बन जाए। सूबों के हवाले से जो डॉक्टर मुआज़ साहब ने सवाल उठाया, मैं ज़रा चंद मिसालें उस हवाले से दूंगा इस तनाजुर में कि अगरचे 18वीं तरमीम के आने के बाद सूबों के पास कानून साजी का हक़ गया, लेकिन जो हमारा आईन है और उसमें कौंसिल की जो जिम्मेदारी लिखी गई है वो इस तरह की है कि उस 18वीं तरमीम की वजह से कौंसिल की जिम्मेदारी या उसमें कोई रुकावट नहीं आई। इसका सिर्फ ये नहीं कि हमें इदराक है, बल्कि सूबाई जो वज़ारत हाय कानून है उनको भी और जो पार्लियामेंट के वहाँ सूबाई मेंबर हैं उनको भी इसका इल्म है और इसका फिर अमली तजर्बा भी हुआ कि इसके बाद भी हमारे पास जो है सूबे से क़वानीन आए हैं। घरेलू तशद्दुद का जो बिल था सूबा सरहद में उस वक्त उस पर हमने बाकायदा वहाँ की वज़ारत कानून ने हमें भेजा था, गवर्नर ने, और पंजाब असम्बली में जब ये कानून पास हुआ तो उस वक्त भी हमने इस पर बहस की, सिंध असम्बली से भी हमारे पास चीज़ें आती हैं, तो इस हवाले से तो कोई रुकावट नहीं है और जहाँ उनको कोई मसला होता है तो वो चीज़ें भेजते हैं। अलबत्ता एक मसला है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी एक नफ्सियात है या जहन है कि चूँकि हम बालातर हैं
तो ज़ाहिर है इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो फिर इसको थोड़ा सा अपना यानी यूँ समझे कि बेहतर अपने लिए नहीं समझते, वहाँ वो मसला बेचते हैं जहाँ थोड़ा सा फंस जाए, इसके अलावा वो बेचते नहीं है। लेकिन ये कि उसमें कोई कानूनी रुकावट बहरहाल नहीं है, वहाँ से हमारे पास सवालात आते हैं, चीज़ें आती हैं और हम उस पर जवाब देते हैं और उसकी कई मिसालें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ एंकर्स का भी और कई दफ़ा दीनी जहनियत रखने वाले बरादरान इस्लाम का भी, मीडिया के दोस्तों का भी एक तर्ज और अंदाज ये होता है, फ़लाँ दीनी खराबी, फ़लाँ हादसा, फ़लाँ सानिया रोनुमा हुआ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या कर रही है? कौंसिल ने क्या किरदार अदा किया? रिसर्च का इदारा है, तहकीक का इदारा है, कानून के माताहत है, वजारत कानून का एक आइनी इदारा है, एक दस्तूरी इदारा है, मकाले लिखने वाला इदारा है, ये इम्पोज नहीं कर सकता, सिफारिश दे सकता है। दरअसल इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पार्लियामेंट का शरिया बोर्ड है, तो इसी तरीके से पार्लियामेंट का एक सिफारशी बोर्ड, शरिया एडवाइजरी बोर्ड अगर है तो वो है सेनेट और पार्लियामेंट का इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। हाँ, बाज़ सूरतों में हम अपनी राय इम्पोज करवा सकते हैं, बाज़ उसकी शक्लें हैं, सूरतें हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई ये है, इदारे बड़ी मुश्किल से बनते हैं। ये हमारे अकाबिर का सदका है, सारे मसालिक के अकाबिर का सदका है। उस ज़माने से लेकर आज तक इनकी सिफारिशात को अगर निकाल दिया जाए, जो मुख्तलिफ किताबी सूरतों के अंदर ख़ुद कौंसिल ने शाये भी की हैं और वो सिफारिशात सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं, रूए ज़मीन पर उससे ज़्यादा कोई इस्लामी मुल्क हो ही नहीं सकता अगर किसी ज़मीन के टुकड़े पर उन सारी सिफारिशात को नाफिज कर दिया जाए। आला दर्जे की फलाही, समाजी, सोशल वर्कर, रिफाही वो स्टेट होगी, रियासत होगी अगर कौंसिल की। आप हैरान होंगे, मैं एक दिन पढ़ रहा था, जब कोई भी तकर्रुर होता है किसी कौंसिल के रुकन का, तो चेयरमैन साहब का एक तरीका ये होता है कि वो सारी की सारी अब तक की सिफारिशात की एक कॉपी जो किताबी सूरतों के अंदर वो नए अरकान को फराहम की जाती हैं, मैंने उनको उठाया, मकानात के बाहर के हिस्से पर लोगों को और बाशिंदों को और शहरियों को कलर कैसा करवाना चाहिए, इस पे भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिश मौजूद है। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब हमारे बड़े अच्छे काबिल नौजवान कोलीग हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से आज सबको यहाँ मेहमान बनाया है। इनका इदारा देखा, इंतहाई खुशी हुई। अहले इल्म और अदब और अहले कलम हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी फ़िक्र नज़र माशाल्लाह बड़ी तेज़ है और तमाम हालात पे वो इल्म की रोशनी की वजह से राय भी रखते हैं अपनी अपनी, और सवाल और जवाब का भी माशाल्लाह खूब तजुर्बा है। असल बात यह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल हो या और कोई बड़ा इदारा, उसकी सिफारिशात को इम्प्लीमेंट करना बहुत एक अहम नुक्ता है। मेरे वालिद साहब शहीद हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद से जब भी उनकी हुक्मरानों से बात हुई, लीडरशिप से पाकिस्तान की, तो उन्होंने राय पूछी। उन्होंने कहा कि आप इसमें क्या तकल्लुफ़ करते हैं, सरदखाने में 40 साल से बड़ी बड़ी फाइलों पे मट्टी पड़ी हुई है, वो उठाएं और उसको साफ करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। चंद ही बरसों में पाकिस्तान का नक्शा, माहौल, इखलाकियात, सारी सतह पे माशी मसाइल, ये अल्लाह ताला अपने फजल करम से हल फरमाएंगे। लेकिन आज हम जब इस्लाम को हल्का समझेंगे और इसको एक मुतबर दीन और हर मर्ज की दवा नहीं समझेंगे, तो बहरहाल उस वक्त तक तो ये इदारा फिर ना होने के बराबर लोगों को नजर आएगा। लेकिन मैं खुद नजरियाती कौंसिल का रुकन हूँ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि तनहा लड़ना कितना मुश्किल काम है। इससे पहले मौलाना साहब शहीद जब सेनेट में गए तो उन्होंने कोई मेरे ख्याल में एक टेनेवर 2 टेनेवर्स में सेनेट ऑफ पाकिस्तान से शरीयत बिल 10-12 साल की जद्दोजहद से उन्होंने पास करवाया। तो कई मुत्तफिका चीज़ें इस वक्त नज़रियाती कौंसिल में पड़ी हुई हैं। ये वैसे ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराश तमाम मकातब फ़िक्र और मसालिक के उलमा ने मुत्तफिका वो चीज़ें बनाई हैं और उसको आसानी से इस मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे हालात हमारे बदल सकते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत बज़्म सजाई, अरबाब इल्म व दानिश को इकट्ठा किया और उनकी गुफ्तगू, उनके सवालात, बाज़ जवाबात से इल्म हासिल होता है और बाज़ इल्म ऐसा होता है जो सवाल से हासिल होता है कि सवाल में बजाते खुद ऐसे पहलू छुपे होते हैं कि आगे जिसको जवाब देने होते हैं उसके पहलुओं को कई जहतों की तरफ रहनुमाई कर देते हैं। तो कौंसिल के हवाले से आप साहब हज़रात ने, मेरे कुलीग्स ने और किबला चेयरमैन साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाई। खिराज तहसीन पेश करूँगा डॉक्टर किबला यास साहब, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, के ये अपनी टीम की जिस तरह केयर करते हैं और जिस तरह उसको साथ चला के अपने साथ जो है वो चलाते हैं,
تو یہ ان کا ہی کام ہے، مختلف جہات کے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کو ایک نقطہ نظر پہ، ایک پوائنٹ پہ متحد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس کونسل میں آ کے اور اتنے اچھے کولیگز اور چیئرمین صاحب کی سربراہی میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے۔ اللہ کریم اس کونسل کے فیوز و برکات کو اس میں اضافہ فرمائے، اور میں بار دیگر آپ سب سامعین کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے ہماری یہاں عزت افزائی فرمائی، اور اپنے برادر محترم جناب محترم ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ دعوت دی، جس محبت کے ساتھ ہمیں ریسیو کیا، استقبال کیا، تو میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انتہائی قابل احترام تمام معزز مہمان گرامی، بالخصوص ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، جب بھی علماء کرام کی نشست ہوتی ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور یہ گویا تشبیہ جنت ہوتی ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، اور یہ آپ نے ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں پیش کر کے دیا ہے۔ ایسے وقت میں بچوں سے نہیں، یوتھ سے نہیں، نوجوانوں سے نہیں، سامعین سے نہیں، خود اگر علماء کرام سے پوچھ لوں کہ مفتی اعظم پاکستان کون ہے تو مجھے یقین ہے کہ مختلف جواب آئیں گے، اور میرا بحیثیت ٹیلی ویژن پروگرام اینکر یہ عقیدہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل ہے، سب سے بڑی باڈی ہے، اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے اگر کوئی مجسم اس کا زاویہ دیکھا جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل ہی کو مفتی اعظم ہونا چاہیے، یعنی اس کا ریکمنڈیشن، اس کا کہنا، اس کی کسی حوالے سے سفارش کرنا اتنی جامع ہے کہ نہ صرف ادارے بلکہ عوامی انداز میں اس کی مقبولیت ہونی چاہیے۔ یہ ہماری فلاح اور بقا کا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر قبلہ ایاز انتہائی خوش قسمت ہے۔ تو یہاں پہ تو قبلہ واضح ہو گیا کہ آپ ہی کی سربراہی میں اور جس نوعیت، جس پائے، جس مقام کے علماء کی ٹیم آپ کے پاس ہے، تحقیق کرنے والے اور معتدل انداز میں گفتگو کرنے والے، اور ہمارا ایمان اور اتحاد اور اتفاق اور یقین بڑھ گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اوپر۔ یہ وہ اسلام ہے جس کو قائد اعظم لے کے چلے تھے۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے اور کافی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا سب جمع ہونا کافی ماشاءاللہ فائدے میں رہا۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ ایاز صاحب نے جو کچھ فرمایا، بڑی معلومات فراہم فرمائی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ میڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو میڈیا کا متبادل نہیں ہے کوئی آپ کے پاس۔ آج کل میڈیا کا دور ہے تو اس کا کوئی متبادل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کی یہ معلومات ہم تک پہنچ سکے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک تو اس ادارے کو بس ایک زائد و ضرورت چیز سمجھا جاتا ہے، تو آپ اپنا میڈیا سیل بنائیں یا اپنی پبلیکیشن کا کوئی سلسلہ کریں تاکہ ہم اس کو براہ راست تو وہ لوگوں تک پہنچے۔ کچھ مشکلات ہیں، فیس بک کی حد تک ہم کرتے ہیں، ہماری جو پبلیکیشنز ہیں اس کا باقاعدہ سرچ انجن بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہے، تو آن اے کلک آف بٹن ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ تقریباً تمام بڑی یونیورسٹیوں میں اور تمام بڑے بڑے جو دارالعلوم ہیں ان کے اندر گوشہائے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی، اور سن 62 سے لے کے اب تک جتنی بھی ہماری مطبوعات ہیں وہ ہم نے فراہم۔ باقی بھی مسلسل رابطے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تعارف کا جو ذمہ داری ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے کہ جس کے ورکرز ہوں ہر صوبے میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں۔ ہم تو ایک زیادہ سے زیادہ تھنک ٹینک ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، تو جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ تقریباً پوری اسلامی نظریاتی کونسل کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اس وقت بہت یاد کر رہا ہوں حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کو۔ تو اگر صاحبزادہ صاحب یہاں ہوتے تو یقیناً اس محفل کا رنگ جو ہے وہ اور دوبالا ہو جاتا، اس میں اضافہ ہوتا۔ کونسل اس وقت UN کی ایک کانفرنس کے سلسلے میں پوری کونسل کراچی میں اس وقت تشریف فرما ہے، اور ابھی کم سنی میں شادی کے حوالے سے اس وقت قانون سازی اور اس سے متعلق کچھ برین اسٹارمنگ کے سیشنز اور سیمینارز کی حد تک جو ہے وہ مکالمہ اور پروگرامز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ سر میں تمام کراچی کے لوگوں کی طرف سے، یہاں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور ہیں، مدارس کے علماء ہیں، میں وقتاً فوقتاً سب کا نام یہاں نہیں لے سکتا، مختلف اسکولنگ سسٹمز کے اونرز ہیں جو یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میڈم آپ خاص طور پر تشریف لائیں، اویس ربانی صاحب تشریف لائے ہیں، ذیشان صاحب تشریف لائیں، تمام مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔
اب ہم آخر میں شیلڈز پیش کر رہے ہیں.